آپ سے سوال یہ ہے بلکہ جی کچھ لوگوں کے خدشات ہیں جو رابطہ کرتے ہیں، میں تھوڑا سا گزارش آپ سے یہ کروں گا کہ ان کے خدشات کو دور کیسے کیا جائے. مطلب جو منارٹیز ہیں، اقلیتیں ہیں، آپ کو پتا ہے ہندو کرسچن، اور اس کے علاوہ جی جی میرا جو اچھا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں، مطلب اسماعیلی، آغا خانی، اس طرح جو فیملیز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بچیوں کو کنورٹ کر کے یا کسی نہ کسی طریقے سے بہلا پھسلا کے ان کی بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ چاہے کم عمر ہو یا ایج ان کی اگر 18 سال سے زیادہ بھی ہے تو شادیاں کر لی جاتی ہیں، ان کی پھر کہیں بھی کسی بھی فورم پر سنوائی نہیں ہوتی. بچی کا جہاں اسٹیٹمنٹ جاتا ہے تو وہاں بات ہی ختم ہو جاتی ہے. لوگ تو عدالتوں میں کہاں جائیں، کس منہ سے جائیں؟ ظاہر بچی کو تو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا فیوچر کیا ہونے والا ہے. تو ان کے اس خدشے کو، اس پریشانی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ شاید سب سے پہلے تو میں مائنارٹی کے ورڈ میں بلیو ہی نہیں رکھتا. ایمانداری سے مائنارٹی کے ورڈ اس میں جسے نا ورڈ خاص کر کے پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ مائنارٹیز اور میجورٹیز کی بات کرتے ہیں، دیکھیں یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ضرور ہے لیکن مائنارٹیز کو بھی اتنے ہی رائٹ دیا گیا ہے جتنا بالکل مسلمانوں کو دیا گیا ہے. ایسا یہ خدشات بالکل جینوئن ہے خدشات ان کے. اور دیکھیں یہ اور خاص کر کے اس کیس کے بعد تو اور بھی زیادہ خدشات بڑھ گئے ہیں. اسی لیے جو وہ جی سر. کمپریہنسو سوٹ ہم فائل کرنے جا رہے ہیں اور یہی مائنارٹی کا ورڈ لکھ کر اور یہی چیزیں ان کے خدشات کو بھی دور کرنے جا رہے ہیں کہ سر یہ بچیاں بہترین ہو ان جائے کی گا. بھی ہماری بچیاں ہیں، پاکستانی بچیاں ہیں نا. بچی ہندو کی ہے، بچی کرسچن کی ہے. دیکھیں ورڈ مائنارٹی کا میں نے پہلے ہی کہا کہ میں تو اس میں بلیو نہیں کرتا، لیکن جو ہم کیس فائل کرنے جا رہے ہیں اس میں مائنارٹی کے خدشات کو بھی دور کرنے کے لیے ہم نے سوالات رکھے ہیں، بہت سارے سوال. کوئی ایشو ہو گیا سر کراچی قریش صاحب کے آڈینس میں ساتھ؟ سے سر بھی سر کافی ساری سجیشنز میرے پاس آئی ہیں، جی جی پرائیویٹلی بھی آئی ہیں، ویسے بھی انہوں نے سجیشنز کمنٹس کے ذریعے بھی دی ہیں، وہ بھی ہم ان میں تو ان کے خدشات کو بھی دور کرنے جا رہے ہیں. اور یہ چیزیں بالکل جینوئن ہیں ان کی طرف سے. ان کو تو کنورٹ کر کے ان کی جو ہے شادیاں کروائی جاتی ہیں، اور یہ ایکسپیرینس ہم نے خاص کر کے سندھ میں بہت دیکھا ہے. اور سندھ میں ہندو کمیونٹی ہے یا دوسرے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں. اگر ہم پاکستانی بن کے سوچیں نا بالکل پہلے پاکستانی بن کے سوچیں تو مائنارٹی کا ورڈ آٹومیٹکلی ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم سب پاکستانی ہیں. تو ان خدشات کو ہم دور کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ان کے حوالے سے بھی بچی اس میں میرج ریسٹرینٹ ایکٹ میں جو ہے وہ سب پہ اطلاق ہونا چاہیے 18 سال. پہلے بھی ہم نے کہا تھا صرف اور صرف بلوغیت نہیں، عقلانیت کے درجات کو بھی دیکھنا پڑے گا. عقلانیت کے درجات کو دیکھنے کے لیے بھی دیکھیں ڈائنامکس میں اگین کہوں گا، اس پہ بھی کمنٹس آ رہے تھے کہ اس وقت جو درجات تھے، جو ڈائنامکس الگ تھیں، اس کے بعد کی ڈائنامکس الگ ہیں، آج کی ڈائنامکس الگ ہیں. ان ڈائنامکس میں ہم عقلانیت کے بنیاد پہ اگر بچیوں کو نہیں دیکھیں گے، ان کی شادیوں کا وہ پیرامیٹرز فکس نہیں کریں گے تو آگے چل کے مسائل کریٹ ہوں گے اور فیملی ایز اے انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوتا رہے گا. جی شاید سر جج صاحب کو سر نکلنا ہے. ویسے ہم سب اس طرح ہی فکر مند ہیں جس طرح مسلمان ہیں، تمام کمیونٹی کے لوگ ہیں، اسی طرح چاہے اقلیتی یا منارٹی کے لوگ ہیں اسی طرح فکر مند ہیں. آپ نے پہلے بھی کہا تھا اور ایک بار پھر آپ نے یقین دہانی بھی جی آواز کرائی ہے آ رہی ہے. کہ جب جی جی جو کیس دائر کیا جائے گا وہ کسی ایک کے لیے نہیں ہوگا کہ فلاں مکتب فکر یا فلاں فقہ کے لوگوں کے جو لوگ ہیں بیٹیاں ان کو تحفظ ملے. یہ پورے پاکستان میں جو بسیں ہیں ان کی انشاءاللہ بیٹیوں کے تحفظ کے لیے ہوگا. وہ 20 تاریخ کو کیا ہے لاہور میں؟ چونکہ یہاں تو ہم کیسز کو خود نظر رکھتے ہیں، خود جاتے ہیں، ہمیں کوئی بلاتا نہیں ہے. 20 تاریخ کو لاہور میں کیا ہے جو سماعت ہوگی؟ وہاں کیا چیز ہے؟ وہاں ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ وہ 20 جائیں اور تاریخ اس کو کو فالو لاہور بھی کے کریں. اندر ہاں نہیں وہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. دوستوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں، جن لوگ بھی جو لوگ کور کرنے کے خواہش مند ہیں اور اچھی خبریں سننا چاہتے ہیں، وہ 20 تاریخ کو جو ایک خود ساختہ دعویٰ کیا گیا تھا بچی کے نام سے ماں باپ کے خلاف، جس کے اوپر ہم نے اعتراض اٹھایا تھا جورسڈکشن کا قابل سماعت ہونے کا، اس کے اوپر جو ہے وہ سماعت ہونی ہے. جو ہم نے اعتراض اٹھایا اس کے اوپر پہلے یہ لوگ کورٹ کو سیٹسفائی کریں گے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سنا جا سکتا ہے. اگر نہیں تو وہ خارج ہو جائے گا. اور ایک چیز کیونکہ ابھی وہ ذکر ہو گیا ہے تو میں کلیئر کر دوں، کیونکہ ویسے تو میرا جواب دینا بنتا نہیں ہے. ان لوگوں کو میں بالکل جواب نہیں دے رہا ہوں یوٹیوبرز کو، لیکن کچھ لوگوں نے مجھے نا کچھ لوگوں کی ویڈیوز بھیجی تھی جس میں مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ میں جمعے والے دن پروسیڈنگز میں کیوں نہیں گیا. تو یہ وہ پروسیڈنگز تھیں جس میں وہ پہلی دفعہ جب پیش ہوئے تھے 6 ستمبر کو، تو وہ خود دکھا چکے ہیں کاغذات
اپنے ویلاگس کے اندر کہ اس میں میرا نام نہیں تھا. تو جس میں میرا نام نہیں ہے میں وہاں نہیں جاتا. نہ میں اتنا سستا وکیل ہوں, نہ میں اتنا چھوٹا وکیل ہوں کہ ان کی طرح منہ اٹھا کے کہیں چلا جاؤں, اور نہ میں نے کوئی یوٹیوبر ہائر کیے ہوئے ہیں کہ ان سے میں اپنی مرضی کا سوال کروں اور ان سے اپنی مرضی کا جواب لوں. تو میرا جب دل کرتا ہے اور جس دن میں جاؤں گا اس دن مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بہت ساری دنیا پہنچی ہوگی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس دن میں ہوں گا اس دن کوئی کام ہوگا وہاں پہ, اور جب کام ہوگا تو پھر وہ لاہور سے کراچی تک آواز بھی آئے گی ہمارے کام کرنے کی, اور وہ انشاءاللہ 20 تاریخ کو سر ہوگا. دوسری چیز شاید بھائی لوگ بار بار ایک سوال کر رہے ہیں کہ جبران ناصر کے بارے میں علی جعفری ایڈوکیٹ لاہور سے انہوں نے کچھ نازیبہ بات, ایسے کلمات کہے ہیں اور وہ کنڈیمنیبل تھے. جن پلیٹ فارمز کے اوپر انہوں نے کہے تھے وہی پلیٹ فارم میرے پاس انٹرویو کے لیے آئے تھے اور میں نے اس کو کنڈیم کر دیا. باقی میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. آپ لوگوں کی جبران ناصر کے ساتھ محبت بہت اچھی ہے, لیکن جیسے کوئی سب کہتے ہوتے ہیں باقی ہر کسی کو اپنی اپنی بات کا جواب خود دینا چاہیے. میں جتنا کر سکتا تھا میں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جبران ناصر لاہور میں آئیں گے تو میرے مہمان ہوں گے. اگر کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا, کوئی ان کی طرف پڑے گا, تو وہ احمد شیر جٹ کو کراس کر کے کرے گا. اور احمد شیر جٹ کو اگر وہ کراس کر سکتا ہوا تو پھر وہ ضرور جبران ناصر کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. ادروائز میں ڈال رہوں گا, لیکن اس سے زیادہ میں کسی کا بھائی میں نہیں ہوں کسی کا ترجمان. مجھے اپنی بات کرنے دیا کریں. میں اس سے زیادہ آپ لوگوں کے کامنٹس کو, اور آپ لوگوں کو پتا ہے تھوڑا سا میں اس معاملے میں ذرا ہلا ہوا ہوں کہ مجھے نیگیٹو کامنٹس, نیگیٹو ریمارکس اور ریپیٹڈ irrelevant جو چیز ہے وہ تھوڑی پنچ کرتی ہے اور میں اس کو بندے کو بلاک کر دیتا ہوتا ہوں. تو یہ اوائڈ کیا کریں. بار بار یہ سوال آ رہا تھا کہ ہم کنڈیم نہیں کرتے, ہم جبران ناصر کے حق میں نہیں بولتے. تو بھائی اس کیس کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اس سے زیادہ نہ ایکسپیکٹ کیا کریں, نہ اس طرح کے سوالات کیا کریں کہ ہمیں اس کا تھوڑا سا بھی نیگیٹو ہو کے جواب دینا. جی شاہد بھائی اب آپ نے چلیں پھر اور کوئی صاحب میں ایک چیز کہہ دوں اس میں. احمد اگر میری آواز آ رہی ہے اور انٹرنیٹ کا ایشو نہیں جا رہا ہے سر, آ رہی ہے سر. دیکھیں ہم لیگل پوائنٹس پہ بیٹھ کے, احمد نے بہت واضح طریقے سے بتا دیا, لیگل پوائنٹس پہ بیٹھ کے ڈسکس تو کر رہے ہیں. یہاں پر کنڈیم کیا کریں ہم, اوور آل کنڈیم تو کرتے ہیں نا, سچویشن کو کنڈیم کرتے ہیں. کسی کے ریپرزینٹیٹو بن کر, کسی کے ہم وہ ترجمان بن کر تو نہیں کر سکتے نا ہر کسی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ ریپیٹ بہت کرتے ہیں کہ آپ سب یوٹیوبرز مل کر زنیرہ کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے. بھئی جب وہ ہماری حد تک کرے گی, جب ہمیں لگے گا کہ ہماری کسی بات میں حد تک ہوئی ہے تو مجھے رائٹ ہے. میں تو دعوے کرنے سے زیادہ اپنے ہاتھ سے بلیو کرتا ہوں کہ چیزیں ٹھیک کر لوں تو میں کر سکتا ہوں. یہ ہمیں بالکل اس طرح کی نہ کیا کریں. اور جی سر احمد ان کو کرنے دے کمنٹس, وہ اپنی دانش اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے کمنٹس کر رہے ہیں. ہمیں ان کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. ان کو سر نہیں بلیم کرنے والی بات نہیں ہے, لیکن میں اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں, میں سر اس معاملے میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں. انڈرسٹینڈنگ جتنی ہوگی وہ اس انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے سوالات کریں گے. اور تمہیں پتا ہے کہ اس میں دوسری سائڈ کے لوگ بھی اگر ٹرول کرتے ہیں, ان کے بھی کمنٹس ہوتے ہیں. دیکھیں وہی لوگ چیز بتاؤں, آپ سول سوسائٹی ہو کر کیا رول ادا کیا ہے آپ لوگوں نے. آپ آئیں کم فارورڈ, لوگوں کے جذبات کی ہم سب کو قدر کرتے ہیں, اور قریش صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ اتنا ٹائم دیتے ہیں. آپ لوگ سینئر ہیں, آپ لوگ ٹائم دیتے ہیں, آپ سب کی مہربانی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں, انٹرٹین کرتے ہیں. یہ تو بڑی بات ہے. قریش صاحب کے کئی ایسے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ججز بنے ہوئے ہیں. تو مطلب اتنا ایک سینئر ترین آدمی آپ کو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے ٹائم دیتا ہے, پیار سے محبت سے سمجھاتا ہے. تو آپ سمجھا کریں. مطلب ٹرولنگ ظاہر ایک بری چیز ہے, اس سے وکلا کی بھی ہٹے گی اور سب کی ہٹتی ہے. تو قریش صاحب کا نیٹ اصل میں بالکل ڈیڈ ہو گیا, ورنہ جی میری آواز آ رہی ہے. ایک دو جو جی سر ڈبل ہو گئے آپ, لیکن میں پچھلے کو ریموو کر رہا ہوں. آ جائیں آپ. احمد میں کچھ کہنا چاہوں گا اگر میری آواز آ رہی ہے تو. سر اب آ رہی ہے. دیکھیں آڈینس کی سجیشنز کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہم بلیم بالکل نہیں کرتے. میں تو ہرگز بلیم اس لیے نہیں کرتا کہ دیکھیں ہر انسان کا اپنا اپنا شعبہ ہے, اپنی. احمد آواز آ رہی ہے یار؟ آپ سر آ رہی ہے آواز سر. اچھا تو آپ ایز اے سول سوسائٹی اپنا رول ادا کریں. میرے پاس کافی سارے میسیجز آتے ہیں, وہ رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ان کمنٹس میں وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دوسری سائڈ کے بھی جو ٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری آڈینس بھی بیٹھی ہوئی ہے, ہمیں دیکھ رہی ہے, سمجھ بھی رہی ہے, اور رسپونڈ بھی کر رہی ہے, اور بڑے پیار سے رسپونڈ کر رہی ہے. تو جذباتی ہونے کی